بھی ہے اس کی جو داستانیں جن کے سامنے ہیں وہ جب مسلمانوں میں غلامی کے مسئلے کے تعلق سے کچھ پڑھتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک تصور یہ آتا ہے کہ صاحب کچھ لوگ ہوں گے کہ جو جن کے پیروں میں زنجیریں پڑی ہوئی ہوں گی، جن کے گلے میں توق ہوں گے، جن کو کھانے کے واسطے سد رمق کے برابر بھی غذا نہیں مل رہی ہوگی، وہ اندھیری کوٹریوں میں پڑے ہوئے ہوں گے اور ان کو کوڑے مار مار کر کے جو ہے ان سے خدمت لی جا رہی ہوگی۔ یہ تصور بنتا ہے دراصل قیدیوں کے تعلق سے۔ اس نے کہا کہ مسلمانوں میں غلامی کا تصور جو ہے اور غلامی کا مسئلہ اس سے کہیں مختلف ہے، جو امریکہ میں جس طرح غلاموں کے ساتھ معاملہ کیا گیا۔ مسلمانوں میں کیا ہے؟ مسلمانوں میں غلامی کے تعلق سے پہلی بات تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں وہ ہدایتیں ظاہر ہے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ہدایت کو مضبوط باتوں سے پکڑا ہے، انہوں نے کیا اس میں کسی طرح کی کچھ جھول کیا ہوگا، کوئی غفلت برتی ہوگی؟ آپ نے فرمایا اخوانکم تحت ایدیکم، تمہارے بھائی ہیں یہ جو تمہارے قبضے میں آ گئے۔ یہ ذہن میں رہے کہ اصولی طور پر جن کو غلام بنایا گیا ہے وہ قیدی ہیں اور نان مسلم ہیں۔ فرمایا اخوانکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، یہ تمہارے بھائی ہیں جو تمہارے ہاتھ تلے آ گئے ہیں، تمہارے قبضے میں آ گئے۔ فمن كان اخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه مما يغلبه۔ فرمایا اگر کوئی ایسا ہو کہ جس کے قبضے میں اس کا کوئی بھائی ہو، پھر لفظ بھائی لا رہے ہیں آپ، تو بھائی کے لفظ آنے سے مسئلہ صاف ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی ایسا ہے تم میں سے کہ جس کے قبضے میں اس کا کوئی بھائی ہے تو اس کو وہ کھلائے جو وہ کھاتا ہے، وہ پہنائے جو وہ پہنتا ہے، اور فرمایا کہ اگر اس کو کسی کام کی تکلیف دینی ہے تو اس کام کی تکلیف نہ دے کہ جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہو، اس کے لیے بوجھ بن جائے۔ فَإِن كَلَّفَهُ مِمَّا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ، اور اگر اس سے وہ کام لے کہ جو اس کے لیے بوجھ والا بننا ہو تو اس کو چاہیے کہ اس میں اس کی ہیلپ کرے، یہ نہیں کہ اس پر ڈال دے وہ سارا کام۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت۔ نہ صرف یہ کہ ہدایت بلکہ آپ کا عمل بھی کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ جنگ کے قیدیوں میں ایک قیدی ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انصاری کے حوالے کیا تھا کہ رکھو اس کو لے جا، فرمایا کہ وہ اس نے یہ کیا میرے ساتھ کہ اپنے گھر والوں کو تو کھجور کھلاتا تھا۔ کھجور یہاں کتنی بھی قیمتی ہو لیکن عربوں میں کھجور بہت معمولی غذا تھی، غریبوں کی غذا سمجھی جاتی تھی، ہر کس و ناکس کھاتا تھا، اور جو مالدار اچھے خوشحال لوگ ہوتے تھے وہ کھایا کرتے تھے روٹی وغیرہ۔ تو وہ کہتے تھے کہ خود اپنے آپ اور اپنے بچوں کو تو کھجور کھلاتے تھے اور مجھے روٹی کھلایا کرتے تھے۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا۔ اسی طرح سے بنو المستلق کے رئیس جو ہیں، جو جن کی بیٹی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آپ شادی فرمائی ہے، تو ان کے رئیس جو تھے وہ جب قید ہوئے ایک جنگ کے اندر غزوہ بنی المستلق میں قید ہو کر آئے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ ان کے ساتھ معاملہ یہی ہوا کہ بہترین کھانے اچھی طرح اس کیا کہتے ہیں وہ سینیے یا جو بھی کہیے صحن عربی میں کہتے ہیں تھالیں سجا سجا کر کے ان کے لیے کھانے جا رہے تھے۔ سمجھ میں آیا؟ نتیجہ اس کا یہ ہوا کچھ دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھوایا، پوچھو تم کیا چاہتے ہو، یعنی آگے تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا جانا چاہیے، ان سے پوچھوایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک ایسا خون ہوگا جو بڑا قیمتی ہے، اور اگر آپ میرے اوپر احسان کریں گے تو ایک ایسے شخص پر احسان ہوگا جو احسان کی قدر کرنا جانتا ہے۔ دوسرے دن پھر آپ نے پوچھا اپنے بارے میں کیا فیصلہ کرانا چاہتے ہیں، انہوں نے پھر یہی کہا کہ اگر قتل کرنا چاہتے ہیں آپ تو ایک ایسا خون جائے گا کہ جو بڑا قیمتی ہے، اور اگر آپ احسان کرنا چاہتے ہیں تو ایک ایسے پر احسان کریں گے جو احسان فراموش نہیں۔ آپ نے حکم دے دیا چھوڑ دیا جائے، چھوڑ دیا۔ گئے مدینے سے باہر ایک چشمے پر پہنچے، کنویں پر نہائے دھوئے، کپڑے بدلے اور آ کر کے اور کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ہوا احسان کے بعد۔ نتیجہ اس کا کیا ہوا کہ ان کے وجہ سے پورا غزوہ بنو مستلق جو ہیں
وہ سب کے سب جو ہے وہ اسلام انہوں نے قبول کیا. نہ صرف اتنا بلکہ یہ کہ مکے والے جن سے ابھی تک دشمنی تھی، مکے کا پورا غلہ جو ہے وہ تہامہ سے آیا کرتا تھا، نجد سے، نجد کے علاقے سے. یہ وہ علاقہ ہے جس میں آج ریاض اور دمام اور یہ سارے علاقے آتے ہیں. یہ اس علاقے کے رئیس تھے، تو وہاں سے غلہ آیا کرتا تھا مکے والوں کے پاس. مکے میں جب قحط پڑا، انہی دنوں قحط پڑا ہوا تھا جب یہ غزوہ ہوا، تو یہ رئیس گئے اور جا کر کہا ٹھیک ہے میں مکے والوں کو ایک دانہ دینے والا نہیں ہوں. چنانچہ مکے والے تڑپ گئے اور آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے پیغام بھیجا کہ ٹھیک ہے ہماری آپ کی لڑائی مگر ہیں تو ہم آپ کے قومی کے افراد، خدا کے واسطے اس کو رئیس تہامہ کو آپ لکھ کے بھیج دیں کہ ہمیں بھوکا نہ مارے، غلہ بھیج دیں. آپ کی سفارش پر وہ غلہ جاری ہوا ہے مکے والوں کے لیے. تو میں نے کہا کہ یہ قیدیوں کے ساتھ اور غلاموں کے ساتھ یہ معاملات ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فرمانا جس کے بعد وہ رفیق اعلیٰ سے جا کر ملے ہیں، وہ فرمانا کیا تھا؟ الصلاۃ الصلاۃ اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم. آپ نے فرمایا تھا نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اور جو تمہارے قبضے میں غلام ہیں ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. یہ آپ کے آخری ارشادات ہیں جن کو کہا جا سکتا ہے کہ وصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. چنانچہ اس کا اثر کیا ہوا؟ واقعہ یہ ہے کہ خلیفہ عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں یہ صورت ہو گئی تھی کہ اسلامی اسٹیٹ، آپ ذرا اسلامی اسٹیٹ کا اس زمانے کا تصور کیجئے. آج بڑی سے بڑی حکومت کا دائرہ حکومت بھی اتنا بڑا نہیں جو خلیفہ عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں تھا. سمجھ میں آیا؟ ایشیا سے لے کر پورا افریقہ اور یورپ کا آدھا تہائی حصہ جو ہے وہ خلافت اسلامیہ میں آ چکا یا مملکت اسلامیہ میں آ چکا. لیکن تمام ریاستوں کے اندر جو علم اور معرفت اور کمالات کی مسندوں پر بیٹھنے والے لوگ کون تھے؟ وہ غلام تھے. یا تو غلام ہی تھے یا آزاد کیے ہوئے غلام تھے. یہ تھی صورت. محدثین میں آپ محدثین کی اگر فہرست اٹھا کر دیکھیں 50% یا مور دین 50%، 50% سے زیادہ غلام یا آزاد کردہ غلام ہوں گے. تو یہ ہے اسلامی تاریخ میں غلامی کا معنی. اس پر بھی کیا ہوا؟ اس پر یہ ہوا کہ قرآن حکیم میں کہیں یوں تو نہیں فرمایا غلام بناؤ، یہ کہیں نہیں. نہ حدیث میں ہے کہ غلام بناؤ. ہدایت نہیں، وہ پہلے سے ایک صورت چلی آ رہی تھی اس کو باقی رکھا، ممانعت نہیں فرمائی. لیکن ہاں یہ ضرور ہوا کہ غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب ضرور دی گئی. ایسے ایسے موقع کہ جہاں ذرا کوئی کسی سے چوک ہو جائے کہا گیا غلام آزاد کر دو. کفارہ صوم، پہلے یہ کہ غلام آزاد کرو، بعد میں کوئی اور. اسی طرح کفارہ یمین، پہلی سزا یہ کہ غلام آزاد کر دو. کفارہ قتل، غلام آزاد کرو. آپ دیکھ لیجیے قرآن شریف کو اٹھا کر کے کہ جہاں کچھ اور فدیے اور بدلے رکھے گئے ہیں کسی غلطی کے، وہاں پہلی جو بات رکھی گئی وہ غلام کے آزاد کرنے کی. چنانچہ صحابہ نے سمجھ لیا اللہ میاں کو غلام آزاد کرنا بہت پسند ہے. تو اب کیا ہوا؟ جن کو ذرا بھی خوشحالی نصیب تھی مسلمانوں میں اور صحابہ میں، انہوں نے تو گویا یوں اپنا ایک شغل یہ بنا لیا تھا غلام خریدو آزاد کرو، غلام خریدو آزاد کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک کم 70 غلام آزاد کیے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے 70 غلام آزاد کیے. حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ نے 100 غلام آزاد کیے. عبداللہ ابن عمر جو بیٹے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے 1000 غلام آزاد کیے ہیں. ذوالقلع حميري نے 8000 غلام آزاد کیے ہیں. اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کتنے آزاد کیے؟ 30,000 غلام آزاد کیے. یہی 5-6 نام لے لیجئے تو تقریباً 50,000 غلام بن جاتے ہیں. یہ ہے صورت اسلام میں غلامی کی. اب ایک ذرا سا ایک کوشچن اتنا ہوگا 1 منٹ میں اس کو حل کرتا چلوں کہ پھر جب یہ بات ہے اللہ میاں نے منع کیوں نہ کر دیا؟ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جیسے ممانعت شراب کی آئی ہے یا خنزیر کی آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے غلامی کے مسئلے میں کیوں نہ حکم دے دیا؟ اگر اللہ کو پسند یہ تھا کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے تو ایک تو وہ میں نے وجہ بتایا دی شروع ہی میں کہ جو جنگ کے قیدی ہیں بعض دفعہ ان کا غلام بنا کر مسلمانوں میں تقسیم کر دینا ہی ان کے حق میں بہتر ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس وقت جو ایک بڑی تعداد میں غلام تھے مملکت اسلامیہ میں، جانی یہ دنیا میں اور لیکن مملکت اسلامیہ میں ملینز ہوں گے. اگر ان ملینز مسلمانوں کو یا لاکھوں مسلمانوں کو حکم قرآنی آ جاتا سب کو آزاد کر دو،
پورے معاشرے اور کمیونٹی پر مالی بوجھ کتنا زبردست پڑ جاتا، اخلاقی کتنی برائیوں کے اندر یہ کمیونٹی مبتلا ہو جاتی، ایک دم لاکھوں لوگوں کا بوجھ جو ہے آزاد ہے، آزاد ہے سب کے سب، کتنا بوجھ بن جاتا۔ ان کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں تھی، ان کے پاس کوئی مالیت نہیں تھی، ان کے پاس کوئی علم ہنر نہیں تھا، تو پورے معاشرے میں کیا کرتے وہ؟ آج دیکھتے ہیں اس ملک کے اندر کیا حال ہے، ان کالے امریکنوں کے ساتھ جو طویل عرصے تک ظلم چل آتا رہا ہے، غلامی کے، آج تک یہ پنپے نہیں، ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ابھی تک ان کے پاس علم ہنر جن لوگوں جن کے پاس نہیں ہے، وہ چوریاں اور ڈکیتیاں اور قتل غارت گری کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ 200 سال کی غلامی کے جو اثرات پڑے ان پر آج تک اس سے نہیں نکل سکے۔ طویل عرصہ لگتا ہے قوموں کو سدھرنے میں، اگر غلاموں کو ایک دم آزاد کر دیا جاتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے تو آزاد تو سب ہو جاتا۔ جو لوگ شراب کے پیالوں کو پھینک سکتے ہیں آیت قرآنی کے اترنے پر، ان کے لیے کیا مشکل تھا غلاموں کو آزاد کر دینا، مگر پھر غلاموں کو جو حشر ہوتا صدیوں تک اس ملک کے اندر یا مملکت اسلامیہ میں، وہ ظاہر ہے کہ وہ اس کی مثال آج آپ کے سامنے موجود ہے کہ 100 سال یا 150 سال اس ملک میں غلامی کو ختم ہو جانے کے باوجود آج تک وہ قوم نہیں پنپی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، ترغیب کی صورتیں اختیار کی ہیں۔ بس یہ رکھیے انشاءاللہ آئیں گے، یعنی 1:80 سورہ محمد آیت نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ۔ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ،
وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم صدق اللہ العظیم۔ تو اس آیت میں مضمون چل رہا تھا آیت نمبر 4 میں، گزشتہ 2 ہفتے جو مضمون چلا ہے وہ یہ کہ اگر دشمن سے مقابلہ ہو تو اس کے زور اور قوت کو ختم کیے بغیر گرفتاریوں کا سلسلہ اور قیدی بنانے کا سلسلہ نہ شروع کیا جائے۔ جب زور توڑ دیا جائے دشمن کا، اب بے شک ان کو گرفتار کیا جائے، ان جو جنگی قیدی ہیں، اور اس کے بعد اختیار ہے کہ چاہے ان کو احسان کر کے چھوڑا جائے اور یا پھر یہ کہ فدیہ لے کر چھوڑا جائے۔ تو میں نے کہا تھا کہ اس میں جو مفسرین کا اختلاف ہے اس کو نقل میں نے کیا تھا کہ یہ آیتیں پہلی ہیں یا سورہ انفال کی آیتیں پہلی ہیں۔ میں نے اس پوری تفصیل سے بتلایا تھا کہ علماء اور مفسرین کی میجارٹی جس طرف گئی ہے وہی صحیح معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیتیں بعد میں نازل ہوئیں اور سورہ انفال کی آیتیں کہ جس میں فدیہ لے کر چھوڑنے پر اللہ سبحانہ و تعالی نے تنبیہ فرمائی تھی غزوہ بدر کے قیدیوں کو، وہ آیتیں پہلی ہیں۔ لیکن جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ کون سی آیت کس کے لیے منسوخ ہے، یہ گفتگو جو چلی ہے تو اس میں قرطبی کا یہ کہنا بالکل معقول اور مناسب ہے اور اس کو اختیار کیا گیا ہے کہ اس میں کوئی آیت کسی کے لیے منسوخ نہیں ہے، نہ کوئی ناسخ ہے نہ وہ منسوخ ہے، حالات کے تابع ہیں۔ وہ امام المسلمین کو 4 چیزوں کا اختیار ہے، وہ حالات کے اعتبار سے اس کا فیصلہ کرے۔ اگر کسی قیدی کو ضروری سمجھتا ہے قتل کرنا، قتل کر دے۔ اگر وہ مناسب سمجھتا ہے کہ قیدی کو چھوڑ دینا ہے، چھوڑ دے۔ احسان کر کے چھوڑنا چاہتا ہے بغیر بدلے کے، چھوڑ دے۔ اگر بدلے کے ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے یہ بھی کر لے، اور غلام بنا کر ملک میں تقسیم کرنا چاہتا ہے لوگوں کو بشرطے کہ ان کے حقوق ادا کیے جا سکیں، اس کا بھی اجازت ہے۔ مگر میں نے کہا تھا کہ یہ حکم نہیں ہے، اجازت ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ اگر آج کے حالات میں بین الاقوامی معاہدات اور قوانین نے غلام بنانے کو ختم کر کے اور اس سلسلے کو موقوف کر دیا ہے تو ہر ایک اس کی پابندی کرے گا جو وہ اس معاہدے میں شریک ہیں، اس لیے کہ یہ نہیں ہوگا کہ صاحب اگر غلام ہم نہ بنائیں تو دین کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ یہ صورت نہیں ہے، حکم خداوندی یا حکم رسول نہیں ہے کہ غلام بناؤ۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر بے شک کوئی معاہدہ کسی ملک سے نہیں ہو سکتا تھا۔ تو جو آج کے معاہدات ہیں ان کی پابندی کی جائے گی، تب کسی کو غلام نہیں بنایا جائے گا، قید رکھا جائے گا اور ان ضابطوں کے مطابق ان کو چھوڑا جائے گا جو بھی معاملہ ہو۔ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ۔ یہ سارا جنگ کا قصہ، چونکہ یہ اتنا تو معلوم ہے کہ یہ مدینہ منورہ کے ابتدائی سالوں کی آیتیں، یا تو جنگ شروع ہو چکی ہے تب، اور اگر مودودی صاحب کی بات کو مانا جائے ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، صرف اجازت ہے تب۔ بہرحال یہ ابتدائی دور، یعنی یوں کہیے کہ دوسری اور تیسری اور چوتھی
جو چوتھا سال ہے مدینے کا اس میں نزول ہوا ہے۔ مسلمان کمزور ہیں، ان کو جنگ کی اور جہاد کی جو ہدایت مل رہی ہے اور اس کے احکام اور اس کے مسائل بتلائے جا رہے ہیں، تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے تو پیر ابھی خود ہی نہیں جمے ہوئے ہیں، یہ کمیونٹی اسٹیبلش نہیں ہے، کیوں ہم پر ایک بوجھ ڈالا جا رہا ہے کہ کریں جہاد؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اللہ اگر چاہتے تو وہ خود ہی تمہاری مدد کر دیتے، تمہیں ہلنے جلنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، نہ تمہیں ڈنڈا اٹھانے کی ضرورت تھی، نہ تلوار اور نہ بھالا، اللہ میاں خود ہی نمٹ لیتے، کافروں کو پیچھے دھکیل دیتے، تمہارا بال بھی بیکا نہ ہوتا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، یہ جو دشمنوں کو پیچھے ہٹانا اور اسلامی ریاست کو مضبوط بنانا، یہ کام جو ہے یہ ہم نے تمہارے جو سپرد کیا ہے، اس کی ایک حکمت ہے۔ وہ حکمت کیا ہے؟ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ایک کو دوسرے کے ذریعے سے آزمائیں۔ یہ دراصل آزمائش کا سامان ہے، مسلمانوں کے لیے تو آزمائش اس لحاظ سے کہ دیکھیں اللہ کے اور اللہ کے دین کے لیے اپنے دنیاوی مفادات اور زندگیوں کو ترجیح دیتے ہیں یا اللہ اور اس کے دین کو جو ہے وہ آگے رکھتے ہیں، کس کی ویلیو ہے ان کی نظروں میں، کس کی قیمت ہے؟ تو یہ بات جو ہے ظاہر ہے تجربے سے سامنے آئے گی۔ اللہ کو تو معلوم ہو سکتا ہے، اللہ تو عالم الغیب ہیں، مگر جب تک کہ واقعات اس کی شہادت نہ دیں تو قیامت میں جب حساب اور کتاب ہوگا وہ کہے خداوندہ میں تو تیار تھا، کیا دلیل ہے کہ میں اس بات کے لیے تیار نہیں تھا کہ میں اپنی جانیں آپ کے دین کے لیے قربان کر دوں؟ ظاہر ہے کہ واقعات شہادت دیتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ یہ یوں کہیے کہ ایمان جو ہے دراصل ایک دعویٰ ہے اور اعمال اس کے وٹنس ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ نے یہی تعبیر کی۔ دنیا میں کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرے صاحب یہ گھر میرا ہے، کورٹ میں چلا جائے گھر میرا ہے، کورٹ کہے گی ہاں ہاں تمہارا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ کورٹ کہے گی کیا ہے تمہارے پاس ثبوت لاؤ، پیپرز لاؤ، وٹنس لاؤ، تب جا کر کے ہم مانیں گے اگر وہ صحیح ہیں کہ ہاں تمہارا دعویٰ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ کوئی دعویٰ بغیر وٹنس کے اور بغیر ثبوت کے اور بغیر گواہوں کے نہیں مانا جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اگر دنیا میں یہ نظام بنایا ہے تو اللہ کے یہاں کیسے بدنظمی ہوگی؟ سمجھا؟ وہ نظام بنانے والے تو اپنے یہاں بھی اس نظام کو نافذ کریں گے، وہاں بھی جو مدعی ہوں گے ایمان کے ان کو اس کا جب صلہ ملنے کا مسئلہ آئے گا تو کہا جائے گا پہلے ثابت کرو۔ ایمان کا مدعی دراصل یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں جنت کا مستحق ہوں۔ جب تم یہ کہتے ہو کہ جنت میرا گھر ہے، جنت کا میں حقدار ہوں، تو جنت کا حقدار مومن ہوتا ہے، لیکن تم اگر مومن ہونے کا مدعی ہو تو کیا ہے تمہارے پاس ثبوت؟ شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کو فرمانا ہے کہ اعمال اس کا ثبوت ہوں گے۔ سمجھ میں آئے؟ یہ اعمال آگے آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ یہ ثابت کریں گے کہ بے شک یہ مسلمان تھا، مومن تھا۔ تو اس لیے مؤمنین کا امتحان ہے اور اعمال کے ذریعے سے بھی، اور اس میں ظاہر ہے کہ زندگیوں کی بازی لگانے کے جہاں مسئلہ آتا ہے وہ اعمال جس کا نام ہے جنگ اور غزوہ اور جہاد۔ مومنین کا تو اس طرح امتحان ہوتا ہے۔ کفار کا لیے آزمائش کس طرح ہے؟ اس میں جنگ میں کفار کے لیے آزمائش یہ ہے کہ اس جنگ کی چکی میں پس کر بھی ان کو عقل اور سمجھ آتی کہ نہیں آتی۔ یہ ابھی بھی اسی بے عقلی میں مبتلا ہیں۔ ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کفار اور مشرکین کے لیے یہ اسلامی مسئلہ جہاد کا یہ ان کے لیے راحت اور رحمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سزا تو ان کو ملنی ہے، ان کے کفر کی، ان کے شرک کی، ان کی جو ہے شرارتوں کی اور بدعمالیوں کی سزا تو ملنی ہے۔ پچھلی امتوں کے لیے کیا تھا؟ اللہ کا عذاب آتا تھا۔ جب عذاب آتا تھا تو ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستے ہیں، تو اس میں مجرمین کے ساتھ غیر مجرمین بھی پسا کرتے تھے۔ غیر مجرمین سے مراد وہی ہے، مثال کے طور پر بچے معصوم، بیمار، بوڑھے، کہ جو ان برائیوں میں اس وقت مبتلا نہیں جس برائی کی وجہ سے اس پر عذاب آ رہا ہے، لیکن مبتلا عذاب وہ بھی ہوتے تھے۔
یہ صورت نہیں ہوتی تھی کہ معصوم بچے ہیں ان کو الگ کر دو اور بقیہ سب کو پر عذاب آ جائے. پچھلی امتوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. تو اگر مقابلہ کر کے دیکھا جائے وہ عذاب اللہ کا بہتر ہے یا یہ جہاد بہتر ہے ان کافروں کے حق میں؟ اس لیے کہ جہاد کا جہاں تک معاملہ ہے اس کا شکار کون ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ سب بچے، عورتیں، مرد سب نہیں، صرف مرد، اور مرد میں بھی سب نہیں کہ بوڑھے اور کمزور اور مریض جو ہیں ان پہ بھی تلواریں آپ چلانی شروع کریں، نہیں، بلکہ یہ کہ جو جوان ہوں گے، تندرست ہوں گے، توانا ہوں گے، ان میں بھی جو اپنے کھیتوں میں کام کر رہے ہیں اور اپنے طریقے کے مطابق عبادتوں میں مشغول ہیں ان کو نہیں پریشان کریں گے، صرف ان کو کہ جو آپ کے مقابلے پر میدان میں اپنے ہتھیاروں کے ساتھ آئیں. کتنی تعداد گھٹ گئی، گویا یوں کہیے کہ اس اور پھر اس میں بھی اس کا امکان ہے کہ کچھ کی جان بچ جائے اور اللہ ان کو ہدایت دے اور ان کو عقل سمجھ آ جائے تو پھر وہ اسلام قبول کر لیں، ان کی زندگیاں بچ جاتی. دیکھا جائے تو پچھلی امتوں کے لیے جو عذاب کی صورت تھی اس کے مقابلے میں یہ جہاد کا مسئلہ جو ہے وہ مشرکین اور کفار کے لیے رحمت ہے. اس میں تو اللہ تعالیٰ نے اس جہاد کے ذریعے سے آزمائش کی ہے. وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، تو مومنین کے لیے تو آزمائش یہ کہ دیکھیں کہ اپنے جانوں کی پرواہ کرتے ہیں، مالوں کی پرواہ کرتے ہیں یا دین کی اور اللہ کے مرضیات کی، اور کفار کی آزمائش اس طرح کہ اب بھی ان کو عقل اور سمجھ آتی کہ نہیں. تو فرمایا کہ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ. مگر دنیا کا دستور یہ ہے کہ اگر دشمن کو مار کے آ گئے اور خود زندہ رہے تو کہتے ہیں جیت گئے، اور اگر دشمن زندہ ہے خود مر گئے تو کیا کہتے ہیں؟ ہار گئے. ظاہر ہے کہ جنگ جو ہے وہ ایک ہی ڈگر پر کبھی نہیں ہو سکتی، اس میں ہار اور جیت لگی ہوئی ہے ظاہری اعتبار سے. یہ تو یوں کہیے کہ ایک فوج جو ہے، ایک ملٹری، یہ تو اس کو دھکیل دے گی دشمن کے فوجوں کو، یہ ہو سکتا ہے خود پیچھے ہٹنا پڑ جائے. دونوں امکان موجود ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی یہاں فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی اس جنگ میں امکان تو دونوں رہیں گے کہ یا تو ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا یا یہ دھکیلیں گے دشمن کو. ہو سکتا ہے کبھی مغلوب ہوں صورتاً اور ہو سکتا ہے غالب ہوں صورتاً، مگر حقیقتاً ان کا نقصان کسی حالت میں نہیں. جو جنگ میں کام آ جانے والے مسلمان ہیں ان کو یوں نہیں کہیں گے کہ یہ ناکام ہو گئے، نقصان میں رہے، خسارے میں رہے، ہرگز نہیں، بلکہ یہ اب بھی فائدے میں. کیوں؟ دیکھیے اصل میں دوسروں کی جنگ اور ایک مسلمان کی جنگ میں فرق ہے. اصولی بات تو یہ ہے کہ پہلے اس کو ذہن میں رکھیے کہ بھئی ایک مقصد کے لیے لڑائی لڑی جاتی، اس مقصد میں کامیاب ہیں، جنگ میں آپ کامیاب ہیں. اس مقصد کو آپ نے لوز کر دیا، آپ جنگ کو لوز کر گئے. ایک موٹی سی بات ہے، اس میں تو کوئی شک اور شبہ نہیں. اب فرق یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے جو بھی مقصد ہوں، مثال کے طور پر ایک زمین پر قبضہ کرنا ہے، ایک شہر کو لینا چاہتے ہیں، اگر لے لیا تو کہا جائے گا بھائی جنگ میں کامیاب ہو گئے، نہ لے سکے تو کہا جائے گا ناکام ہو گئے. الٹا اپنا ہی اگر کوئی شہر دے بیٹھے تو الٹا نقصان ہوا. یہ تو دوسروں کا مقصد ہے. لیکن ایک اسلامی جہاد میں کیا ہوتا ہے؟ اسلامی جہاد میں سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہوں، اللہ کی مرضی کو حاصل کرنے کے واسطے اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے نکلیں. یہ ہے وہ چیز. تو یہ کیسے متعین کر لیا گیا کہ اگر آپ دشمن کو دھکیل چکے ہیں تبھی اللہ راضی ہوں گے، لیکن اس دھکیلنے کی اس کوشش کے اندر اگر آپ کی جان چلی گئی تو اللہ ناراض ہو جائیں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. جب وہ مقصد موجود ہے، چاہے وہ شہید ہونے والا ہے اور چاہے وہ زندہ رہنے والا ہے، اگر وہ مقصد بشرطے کہ اخلاص دونوں میں ہو، اخلاص اگر ہے تو پھر وہ مقصد تو اس کو حاصل ہو گیا. تو پھر یہ ناکام کہاں رہا، نقصان میں کہاں رہا، خسارے میں کہاں رہا؟ اس لیے فرمایا کہ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے، فلن یضل اعمالہم، ان کی یہ کوشش، ان کے یہ اعمال رائے گا نہیں جائیں گے. ان کی یہ کوشش یہ نہیں کہ صاحب مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے، ہمارے نزدیک کامیاب ہے، اس لیے کہ اپنی جان پیش کرتی ہے، اس لیے ان کا یہ عمل مقبول ہوگا، ضائع نہیں. وَيُدْخِلُ سَيَهْدِيهِمْ
وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائے گا. کہیں کی رہنمائی کہتے ہیں راستہ بتلانے کو. تو کہیں کی رہنمائی، ہدایت، یہدیہم، ہدایت جو ہے، بلکہ رہنمائی تو اس کا ایک معنی ہے. مکمل جو ہیں اس کے دو پہلو ہیں، بہت پہلے بھی میں نے کبھی بتلایا تھا. ہدایت کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کسی کو راستہ بتلا دیجئے، میں نے شاید یاد ہوگا پہلے بھی بتایا تھا کبھی، جو پہلے سے سنتے چلے آ رہے ہیں، کہ بھئی کوئی شخص پوچھے کہ صاحب ہمیں جو ہے وہ جیول جانا ہے. آپ کہیں گے بھئی ایسا کرو، یہاں باہر نکلیے، دائیں ہاتھ جائیے اور پھر بائیں کی طرف جو ہے پلاسٹی پر بائیں ہاتھ چلے جائیے، سیدھے چلے جائیے تو جیول پہنچ جائیں گے. یہ بھی ہدایت ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں اراءۃ طریق، اور اردو اس کو فارسی میں کہہ سکتے ہیں رہنمائی. ایک یہ ہدایت. دوسرے معنی ہدایت کے کیا ہیں؟ کہ صاحب مجھے جیول جانا ہے، چلو میرے ساتھ، ہاتھ پکڑ کر کے اس کو جیول پہ لے جا کے پہنچا دے. اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب، اس منزل تک پہنچا دینا جس منزل پر جانا چاہتا ہے. اس کا نام بھی ہدایت ہے. اسی واسطے قرآن حکیم میں کہیں تو فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ کی نہیں ہدایت دے سکتے جس کو چاہیں، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے وہی ہدایت دے گا. وہاں معنی کیا ہے؟ وہاں معنی ہے منزل تک پہنچا دینا. منزل تک پہنچا دینا یہ پیغمبر کا کام نہیں، گردن پکڑیں اور لے جا کر کے اس کو منزل تک پہنچا دیں، یہ نہیں کام پیغمبر کا، یہ کام اللہ کا ہے، یہ اسی کا اختیار ہے. اور کہیں ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی بھی کہا گیا، جو بھی. تو وہاں اس کے معنی کیا ہے؟ آپ کا کام راستہ بتلا دینے کا ہے. بس آپ راستہ بتلاتے رہیں لوگوں کو. تو ہدایت کے دونوں معنی ہیں. یہاں سیادیہم، تو یہاں رہنمائی اگر ترجمہ کیا جائے تو اس کو وہ صحیح نہیں بیٹھیں گے. یہاں ہے منزل تک پہنچا دینا، یہ ہے ہدایت کے معنی. اللہ تعالیٰ ان قریب ان کو منزل تک پہنچا دیں گے. وہ منزل کیا ہے؟ جنت. اس کا آگے ذکر آ رہا ہے. تو ان کو منزل تک پہنچائیں گے. وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور ان کے احوال کو درست کریں گے، یعنی کہیں کوئی پریشانی ان کو نہ ہوگی، نہ قبر میں، نہ اس میں حشر میں، نہ پلسرات پہ، کہیں بھی حساب و کتاب کے میدان میں کہیں ان کو پریشانی نہ ہوگی. قبر سے ہی ان کے ساتھ معاملہ اچھا ہونا شروع ہو جائے گا. تو حدیثوں میں اس کی تفصیلات موجود ہیں کہ مومن کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوگا اور ایک غیر مومن کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوگا. بلکہ یہی متعین ہو جاتا ہے کون کیسا ہے، کتنے پانی میں کون ہے، وہ قبر ہی سے متعین ہو جاتا ہے. اسی واسطے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو بڑے صابر، بڑے شاکر ہیں صحابہ میں رضی اللہ عنہم، سمجھ میں آیا کیسے کیسے مصیبتوں کے اور آفتوں کے پہاڑ دشمنوں کی طرف سے، اور وہ بیچارے ناواقف اپنوں کی طرف سے بھی کیسے کیسے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، مگر وہ ایک صبر اور ثبات کا پہاڑ تھا جو ہلا نہیں. مگر ایک ایسے صابر اور شاکر اور مستقل مزاج اور ثابت قدم انسان کو دیکھا گیا کہ قبرستان پہ کھڑا رو رہا ہے. پوچھا کسی نے، امیر المومنین آپ تو بڑی بڑی مصیبتیں جھیل گئے، کبھی روتے نہیں دیکھا، آپ یہاں قبر پر کھڑے ہو کے رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، یہی منزل اصل ہے. یہاں سے جو پار ہو گیا پھر آگے اس کو کوئی جوکھو نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اور جو یہاں پھنسا پھر اس کے لیے بچنے کی کوئی صورت نہیں. یہی منزل ہے جو بڑی خطرناک ہے، اس لیے یہاں رو رہا ہوں. تو واقعہ یہ ہے کہ تعین تو پہلی منزل سے ہو جاتا ہے کہ کون کیسا ہے. اس واسطے فرمایا کہ سیہدیہم ویصلح بالہم. اللہ تعالیٰ اس کے معنی کیا ہو گئے؟ خیریت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، آرام کے ساتھ، بغیر کسی پریشانی کے جنتوں تک پہنچا دیں گے ان شہداء کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس لیے فرمائے وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور ان کو جنتوں میں داخل کر دیں گے. وہ جنتیں بھی ایسی اجنبی نہیں ہوں گی کہ جناب ڈر رہے، پیر رکھیں تو ڈر رہے، ہاتھ بڑھائیں تو ڈر رہے، دیکھیں تو ڈر رہے ہیں. نہیں، ایسی ہوگی وہ جنت جیسے جانی پہچانی ہو، کوئی چیز اس میں اجنبی نہ ہوگی. ان کو سمجھ میں آیا؟ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر ہمارے دماغوں کو ایسا رکھا ہے کہ ہم نئی چیز کو دیکھتے ہیں تو سہم جاتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ لیکن اگر اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ان اہل جنت کے واسطے جنت ایسی بنا دے جس کی اطلاع اس میں ہے کہ عرفہا لہم، ان کو پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ پہچنوا دیں گے کہ تمہاری جنت ایسی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کی صورت یہ ہو کہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مومن جب قبر میں لٹا دیا جاتا ہے اور اس حساب و کتاب کے مرحلے سے نمٹ جاتا ہے وہ، تو پھر جب اس امتحان میں پاس ہو گیا، جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ وہاں پاسپورٹ اور امیگریشن کا مسئلہ نمٹ گیا اور بالکل کامیاب ہو گیا وہ اس میں، تو پھر اس کے لیے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے.
हमारे लिए तो वो 1 ही गज का 1.5 गज का गढ़ा है, समझ में आया, लेकिन उसके वास्ते वो उसकी रूह के लिए और उसके जिस्म के लिए उसको कुशादा कर दिया जाता है और जन्नत से उसका रास्ता खोल दिया जाता है, तो वो जन्नत की हवाएं उसको मिलती हैं। अभी जन्नत में तो नहीं जा सकता इसलिए कि वक्त नहीं आया, मगर अपनी जन्नतों को देखता रहता है। तो यही है वह अर्रफ़हालहुम। हो सकता है कि साहब उसको पहले ही पहचानवा दिया, वो है मेरी जन्नत, वहां मेरे महल्लात हैं, मेरे बागात हैं, वो नेमतें हैं, तो आदमी दूर से अब देखते हैं आप भाई, इफ्तार है, सारा दिन भूखे प्यासे बैठे हैं, लेकिन सामान इफ्तार सामने आता है तो कैसे खुशी होती। अभी तो खाया नहीं, मैं खुश कहां के हो रहा है, खाएंगे, खाने का वक्त करीब आने वाला है। उसकी इसी बात से हदीस में आता है लिस्साइम फरहतान, फरहतुन इंदल इफ्तार व फरहतुन इंद लिकाए रब्बिह। रोजेदार के वास्ते 2 वक्त हैं खुशियों के। एक तो वो वक्त है कि जब अपने रब से मुलाकात करेगा इस रोजे के बदले में, अल्लाह ताला कुर्ब खास अता फरमाएंगे, और दूसरे खुशी का वक्त है इफ्तार के वक्त में। तो अगर एक रोजेदार को इफ्तार के वक्त में खुशी होती है इफ्तार का सामान देखकर, तो एक जन्नती को अपनी कब्र में जन्नत दूर से देखकर खुशी होगी और वहीं वो पहचान लेगा अर्रफ़हालहुम। बस अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाहा यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम वल्लज़ीना कफ़रू फ़तअसल लहुम व अदल्ल अअमालहुम ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى
وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیتوں میں جنگ کی حکمت بتلائی گئی تھی، جس قتال اور جنگ کا حکم دیا گیا اس کی مصلحت بتلائی تھی، کیوں ہم نے یہ حکم دیا۔ اب رہ گئے وہ لوگ کہ جو جنگ میں کام آئیں، شہید ہوں، ان کو ناکام نہ سمجھیں لوگ، ان کا شہید ہونا بھی کامیابی ہے، یہ بات گزشتہ آیت میں کہی گئی تھی۔ اور بڑی کامیابی کیا ہے؟ بڑی کامیابی وہ جنت ہے کہ جو ہر مقبول بندے کی منزل ہے، اللہ جن سے راضی ہوں گے ان کو اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں پہنچائیں گے۔ جب یہ شہداء جنت میں گئے تو یہ ناکام کیسے ہوئے؟ یہ بات گزشتہ آیت میں کہی گئی اور فرمایا تھا کہ وہ جنت ان کی بڑی جانی پہچانی جگہ ہوگی، کوئی ایسی اجنبی جگہ نہیں ہے کہ صاحب جہاں پہنچنے کے بعد ایک عرصہ تو مانوس ہونے میں لگے گا، اس وقت تک طبیعت ہی گھٹ رہی۔ اجنبی جگہ چاہے کتنی بھی اچھی ہو، اگر وہاں کے رہنے والے اجنبی ہیں اور اسی طرح جگہ در و دیوار زمین آسمان سب اجنبی ہے تو آدمی کو گھٹن ہوتی ہے اس جگہ، اور جانی پہچانی جگہ ہو وہاں سکون ہوتا ہے۔ تو جنت جو ہے وہ کوئی اجنبی جگہ نہیں بلکہ جانی پہچانی ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اللہ کی، جس طرح سے تم اپنے گھروں سے اور اپنی بیویوں سے شناسا ہو اور مانوس ہو، اس سے کہیں زیادہ تم اپنی جنتوں سے اور جنتوں میں رہنے والے حور اور غلمان سے تم اسی طرح سے واقف اور مانوس ہو گئے۔ تو یہ ایک بڑی نعمت ہے۔ بہرحال یہ شہداء کا مقام ہو ہے۔ یہاں سے فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ تو اللہ کی مدد